اور اونچی آواز سے. اچھا میں ذرا تھوڑا سا مزہ لے لوں اور آپ سب کو ساتھ ملا کے, کیونکہ میں چشتی ہوں, میں چاہتا ہوں پاک حسین کی محفل میں پھر مزہ کوئی بھی نہ رہے. اب ذرا سارے میرے ساتھ دیکھیں نا, یہ بھی تو انداز ہے, سینے سے لگا لیا. صدقے جمع تھوڑے سر کے اوپر تھوڑا پیر ہاتھ رکھے تو ممکن ہے کئی دن تک کسی نے ہاتھ نہ رکھن دے ہو. جس حسنین کو نبی سینے سے لگایا اور اونچی آواز سے, کبھی کندھے میں بٹھا لیا, کبھی زلفوں کو پکڑوا دیا, کبھی زبان کو منہ میں لے لیا, کبھی منہ میں زبان عطا فرما دی, کبھی گود میں بٹھایا, کبھی سینے پہ چڑھایا. سبحان اللہ, ہر مسلمان کی زبان سے آنا چاہیے. کبھی سجدے کو لمبا فرمایا, کبھی نماز کو مختصر فرمایا, کبھی کندھوں پر اٹھا کے گلیوں میں گھومتے ہوئے دونوں کو چومتے ہوئے صحابہ کو دکھایا. اچھا میں روک کے سنیے گیا ہوں کہ آپ نے ساری باتیں سن لی ہیں. یا رسول اللہ, کبھی آپ گود میں بٹھاتے ہیں, کبھی آپ لانا جی مفتی صاحب نے کالا تھا, کبھی آپ زلفیں پکڑواتے ہیں, کبھی آپ زبان چسواتے ہیں, کبھی انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں, کبھی کندھوں پہ بٹھاتے ہیں اور گلیوں کا چکر لگواتے ہیں, کبھی حسن کو چومتے ہیں, کبھی حسین کو چومتے ہیں. الطاف شاہ صاحب مجھے لگتا یہ ہے, سرکار نے فرمایا میں بہار والے نال پیار کرنے لگا, حیالیاں نو کوئی اللہ تیار ہے. تو سب مفتی صاحب کے آنا آپ کو لائیے. آپ کو آ گئی ہے سمجھ, اونچی آواز سے بولے. حیا والوں کو کوئی ادا تو سمجھ آئے گی, اور اگر حسنین کی عظمت دیکھنی ہو تو میرے مصطفیٰ کا ان کو چومنا دیکھ لو. اگر حسنین کی عظمت کو پہچاننا ہو تو کندھوں پر اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھومنا دیکھ لو. اگر حسنین کی عظمت کو پہچاننا ہو تو ان کی خاطر سجدوں کو پران فرمانا دیکھ لو. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ان کو محمد عربی کا زبان چسانا دیکھ لو. کچھ تو دیکھو. پھر یہ چاروں شخصیات, آپ سے اجازت میں نہیں لے رہا, ویسے میں خود نام لے رہا ہوں. علی پاک, زہرا پاک, حسن پاک, حسین پاک. سنی مسلمان ان ناموں پر بھی خوش نہ ہوں تو یہی کہتا ہوں ہوا کرو. علی پاک, زہرا پاک, حسن پاک, حسین پاک. میرے پاک نبی نے فرمایا انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. ایک ترجمہ یہ ہو گیا. اب دوسرا ترجمہ سنیے. حضور نے فرمایا یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں. ویسے صدقے جاؤں آپ کی حالت پر, آپ اس پر بھی نہیں بولے یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں. کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے اتنا سبحان اللہ کہہ سکے والے بھی, یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں. اچھا یہ دو ترجمہ میں کر چکا, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں, یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں. اب ایک ترجمہ کرنے لگوں میں پنجابی میں, وہ پنجابی والا ترجمہ لے دے جائے گا سارے عاشقوں کو. پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہم منی وانا منہم, اے میرے بچوں نے تے میں انہاں دے وچ. ایک ایک بندے کو چیک کریں کون ہے جو ہمارے پاس بیٹھ کر اس جملے پہ نہیں بولا. ذرا چیک کریں, شناختی کارڈ جعلی بھی ہو سکتا ہے. الطاف شاہ صاحب کی بلا پھر سنیے. حضور نے فرمایا میرے بچوں نے. اے بھائی جی تواڈے کول لائسنس ہوے نا, اے ہاتھ چھڈ کے حسین دے نام تے چکو. تسی تے نسبت والے بندے ہو, اللہ دے بندے ہو. تسی تے میرے گینج بیگ ہو جس طرح میرا چلان کرانا آئے ہو. حسین پاک دے نوکر لگو. حضور فرماندے نے میرے بچوں نے تے میں انہاں دے بچوں, میں انہاں دے وچ ہاں. الطاف شاہ صاحب میں ہن تہاڈی زیارت کر کے جملہ آکھنا چاہنا, اوے لوکو کچھ تے حیا کرو, سارا وچ محمد ہے. میرا جملہ واپس کر دیں اگر اتنا ہی داد دینی دی تو. ایسا سٹیج آلے ہو, خدا پوچھے تو آڑے کو لے تسی نہ بولو دا, نہیں کہ کم از کم سٹیج تو تھلے لے جاؤ. اتنا اونچا ہو بولے میرا زہرہ بھی اتنا تو اونچا ہو کے بولے. پھر بھی پاس لو, اوے لوگو کچھ حیا کرو, محمد دے وچوں زہرا
میں سٹیج والے تو آخری واری آکھن لگا جڑا بندہ رل کے نہ بولے میں اللہ دی بارگاہ آکھن لگا یا اللہ حشر والے دن انہاں دے پورے عمل تو نہیں تے جڑا زہرا دے نام تے بولے انہاں نوں ویکھی پاک زہرا نوں ویکھی جڑے جڑے اس انداز دے اس شان دے والے کو سارے اونچی آواز میں بولو میں اللہ دی قسم ثواب لینا چاہنا مینوں کیڑی ضرورت ہے ادھر ادھر دھکے کھان دی میں رلدا کھلدا رہاں کیوں زہرا مصطفیٰ دے وچوں ہے اور نبی کے جسم کا حصہ ہے زہرا ہم اہل سنت ہیں ہمیں سہولت ہے جو خود نہ بولے نا زندگی میں ان کو اصال ثواب ہو سکتا ہے میں سبحان اللہ کہہ کے اللہ دی قسم پہلے اصال ثواب کرنا ہے جڑے چپ ہو تو بعد تقریر کرنی ہے ہن اصال ثواب کرنا ہے سارے آپ بول رہے جڑے جڑے آپ بولنا چاہتے ہو تو ہم میں بھی اگلا سٹیج آئے تسی دیکھو آپ چپ کے بولو اے تقریر ہن جتھے آ گئی ہے نا اس تو تھلے میں نہیں آن دینی زہرا پاک دی گل ہوے تے اسی اڈے بے غیرت چپ کر جائیے زہرا پاک نبی کے جسم کا حصہ اور نبی کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی نبی کے لباس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی پر محمد کے جسم سے گندی چیز کی نسبت نہیں ہوتی محمد نبیوں کے معصوم ہے زہرا نبی کے جسم کا حصہ ہو کے محفوظ ہے اگر کلیجہ ٹھنڈا ہوا تو اونچی آواز سے بولے میں نے اگلے دن ایک جملہ کہا تھا میرے خیال میں پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں چلو شکر ہے ہون تے بولے ہو یہ تقریر میں خراب کر رہا نہیں حضرات محترم تشریف رکھیں آج کی پاک محفل کے صدر گرامی قدر تشریف لے جس طرح کھڑے ہوئے ہیں زہرا پاک کے حضرات میں اسی طرح بیٹھ جائیں سارے حضرات جلدی بیٹھ جائیں اللہ پاک ان کے والد گرامی کی قبر انور پر سیدہ زہرا پاک کا صدقہ بغیر حساب کے رحمت نازل فرمائے اور اللہ پاک ان کو ان کے فیضان کا قاسم بنائے رکھے میرا ان کے والد گرامی سے بھی بڑا احترام کا تعلق تھا حضرت سے بھی ہے کیونکہ میں جو بات کر رہا تھا وہ بات بہت اونچی ہے حضرت سیدہ زہرا میں دیکھتا ہوں نا کون ہے جو زہرا پاک کا کمی ہے میں ایک جملہ کہہ رہا تھا اس جملے کو پھر سنو سیدہ زہرا ہے نبی کے جگر کا ٹکڑا خدا پوچھے اس بندے سے جو نبی کے جگر کے ٹکڑے پہ اتنا ڈھیلا بولا سیدہ زہرا الطاف شاہ صاحب قبلہ آپ کو دیکھ کر تو میں تقریر کر رہا تھا سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا اور حضرت صاحبزادہ پیر بدر عالم جان صاحب کی جلوہ گری ہو گئی صدیق اکبر نبی کا جگری یار دیکھنا سنی کی عقیدت کا اظہار ہم رلے کھلے لوگ نہیں ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا جگری یار ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے اور درمیان میں فتح کا مال ہے میرا جملہ سنیے درمیان میں فتح کا مال ہے سنیوں کا عقیدہ یہ ہے فتح کے فیصلے میں نہ نبی کے جگر کے ٹکڑے فتح ہے نہ جگری یار کی
ہمیں کوئی نئی پٹیاں نہ بڑھائے اور ہمیں کوئی نئے سبق نہ بڑھائے. اور میرا یہ جملہ سن لیں، اگر سنی میں ادب نہ رہے تو اس کا مر جانا ہی بہتر ہے. سنی کی تو زندگی ادب سے ہے. آپ تک میری بات پہنچی ہے؟ اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں میں نے زہرا پاک کو دیکھا ہے، اٹھتی تو ایسے لگتا تھا جیسے رسول اٹھے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں، جتنا آپ کو توفیق ہو اتنا ہی بولیں. بیٹھتی تو یوں لگتا تھا جیسے رسول اللہ بیٹھے ہیں. یہ شیعہ سنی دیوبندی وہابی سے کی تقسیم سے پہلے اماں فرما رہی ہیں. میں حیران اس بات پر ہوں، آج آل کی عظمت پہ کوئی بات کرے آپ سنی ہیں. میں نے کہا جلنے والے آپ حلالی ہیں. چیک اپنا آپ کرا پوچھتا دوسروں سے. سیدہ پاک اماں عائشہ صدیق اکبر کی پاک صدیقہ بیٹی، اللہ کے محبوب کی پاک محبوبہ، مومنوں کی ماں، گنبد خضرا کی متولیہ اماں عائشہ جن کا سارا علم نبی پاک سے ہے. وہ کہتی ہیں زہرا پاک اٹھتی تھی اٹھنا رسول کی طرح، بیٹھتی تھی بیٹھنا رسول کی طرح، چلتی تھی چلنا رسول کی طرح، بولتی تھی بولنا رسول کی طرح، سیرت رسول والی، صورت رسول والی. الطاف شاہ صاحب کی بلا میں یہاں سے جو سمجھا ہوں اور شبیر شاہ صاحب وہ بتانے لگا ہوں. اماں نے بتا دیا. میں اپنے حیا والے بیٹوں کو سمجھا رہی ہوں فاطمہ میں محمد دکھائی دیتا ہے. پھر کہہ دوں فاطمہ میں سیدہ عائشہ کو مصطفیٰ دکھائی دیتے ہیں. ارے سیدہ زہرا کے وجود میں جمال مصطفیٰ کا دیکھا اماں عائشہ نے. تو میرا جملہ سن لو، اماں نے قیامت تک آنے والے کو بتا دیا میرا بیٹا وہی ہوگا جسے زہرا میں سوائے مصطفیٰ کے کچھ اور نظر ہی نہ آئے. اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اور سیدہ زہرا پاک کو حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. میرا دل کرتا ہے پیر صاحب بھی آ گئے، آپ ان کو دعا کروا دوں. یا اللہ جتنے لوگ آج یہاں منہ لے کر آئے ہیں اگر ان کے منہ میں زبان ہو تو ان کو اجازت دے یہ نبی کی آل پہ بول لیں. ایک بلا تو آڑی برکت ہے منگن تو بغیر ہی قبول ہو گئی. اچھا باقی سارے کو زبان ہے تو پھر آل دے نوکر دے سارے اچھی واقعہ بولو. میرا دل کرتا ہے جڑا پمپ ہے نا انہوں سی این جی دا پمپ نہ آکھا محبت دا پمپ آکھا. ایڈا زور دان پروگرام اور جملہ سنو. سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا. میں اصل ہے نا تقریر بطور کاروبار نہیں کرتا، بطور پیار کرنا. اس واسطے جس جگہ تے میں نے آپ نو چاس ہوئے میں آگے جلدی نہیں جاندہ. سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ مجھ محمد کا دل ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے یا روحی، فاطمہ میری جان ہے. اے میں 3 واری یہ جملے آکھنے جے 3 واری تو سانو سننے پہنے نے. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرا دل، فاطمہ میری جان. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرا دل، فاطمہ میری جان. اب تیسری بار پھر کہہ رہا ہوں نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرا دل اور فاطمہ میری جان. شاہ صاحب بدر صاحب میں نے یہ جملہ دہرایا اس لیے ہے، نقیب محفل کو کہہ رہا ہوں اور حضرت صاحب زادہ صاحب پیر صاحب تو توجہ فرمائی ہیں.
میں جملہ بار بار میں اس لیے دہرا رہا تھا، جو نبی کا دل ہے، نبی کی جان ہے، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، کسی بے حیا سے نہ پوچھ، حیا والوں سے پوچھ وہ کتنا پاک ہوگی۔ چلے آپ کو اتنا ہی سبحان اللہ کہنا آ گیا تو بڑے اتنا بھی کافی ہے۔ بھئی نبی کا دل ہے تو پھر فاطمہ کتنا پاک، نبی کی جان ہے تو پھر سیدہ کتنا پاک، اور نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے تو پھر سیدہ کتنا پاک، اور عقل کے اندھے زہرا پاک کو معصومہ مان کر پاک نہ مان، محمد کا دل مان کے پاک مان لے، معصومہ مان کے پاک نہ مان، نبی کے جگر کا ٹکڑا مان کے پاک مان لے، معصومہ نہ مان، نبی کی جان مان کے پاک مان لے۔ اگر کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہو تو اونچی آواز سے بولو۔ نہیں اے جڑے بندے تسی اگے بیٹھے ہو نا، اللہ دا واسطہ جے تسی بھی بولو۔ اب میں تو آڑے بھی ہاتھ جوڑنا اللہ رسول دے ناتے، فرنٹ سیٹ تے ڈرائیور دے کول بے کے سونا مننا ہے تے خطیب دے کو بے کے گونگا رہنا مننا ہے۔ جنہیں گونگا رہنا ہو پچھا رہا کرے نا، نہ لے اگے آکے بے بتنا خدا تینوں چکے، یہ حسین دی محفل جے ہیں تے بول حسین دے نام دے اونچی آواز نہ بول۔ اور کوئی بندہ کہے کہ کیوں بلوا رہا ہے، میں نے کہا جس حسین پہ محمد بولے امت ہی کیوں نہ بولے، یہاں ہے تو بولنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد، مجھے یاد ہے حضور نے فرمایا یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں۔ پھر پنجابی میں ترجمہ کر رہا تھا، علی و زہرا حسن و حسین، حضور نے فرمایا اے میرے بچو نے تے میں انہاں دے وچ ہن جملہ سنو، اے نبی دے بچو ہون تاں وی لاجواب نے، جے نبی انہاں دے وچ ہوے تاں وی لاجواب نے۔ نہیں نہیں، میں اللہ دی قسم میں بھی لاوارث خطیب نہیں ہاں، غریب نواز دا مرید ہاں، داتا دی نگری چوں آیا تے نہ میں ایرے غیر موضوع تے نہیں بول رہا، پنج دم دا موضوع ہے۔ یا اللہ کے بولے پنجا دا صدقہ ہو جاوے، اونچی آواز نہ بولو، اونچی آواز نہ بولو۔ شاہ صاحب میں ہوں چشتی، میں ہر سلسلے کا ادب کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو چشتی بزرگ کی ایک بات بتانے لگا ہوں، اور اس بزرگ کا نام ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہ۔ میں نے عام نظام کی بات نہیں کی، میں نے فرید کے نظام کی بات کی ہے، میں نے اس نظام کی بات کی ہے جس نظام کے ایک منکے کا نام مہر علی بھی ہے، جس نظام کے ایک منکے کا نام پیر سیال بھی ہے، پیر پٹھان توسری غریب نواز بھی ہے، نور محمد بھی ہے۔ میرا جملہ سننا، اللہ خوش رکھے اور میرا کلیجہ ٹھنڈا کر۔ ایک منٹ یار ایک منٹ، تو ایڈا سونا نعرہ لیا میں چشتیاں باہر ملی میں تیرا منہ چوما، تو میرے بابے دا نام لے ہے، اسی تو نسبتاں والے لوگ ہاں، ساڈا پتہ نہیں ہے میں نہ چبلا نلوا پہ گیا۔ ادھر میری طرف دیکھیں، دلی ہے، دلی پاک، نظام پاک کے کتے کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کتے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں؟ فرید ملے تو یہ نسبت کا اعزاز ملتا ہے، کمینیاں تیرے مقدر میں کوئی آیا نہیں۔ نظام پاک ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، جواب سننا نظام پاک کا، فرمایا میں نے اس رنگ کا کتا پاک پتن بابا کی گلیوں میں دیکھا تھا، اس لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہوں، وہ نہیں ہے۔ شاہ جی میں سوچتا ہوں یہ تو رنگ ملتا تھا اس گلی والے کتے سے، پتہ نہیں وہ کتا خود ہوتا تو نظام کا حال کیا ہوتا۔
ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اب مولوی کی اپنی مرضی ہے, ٹاں ٹاں کرے یا ٹوں ٹوں کرے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نظام پاک کو دیکھ رہا ہوں. صرف میں پہلے اللہ کی بارگاہ سے, آپ کی موجودگی میں, سادات کی موجودگی میں, یا اللہ مجھے معاف کرنا, میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں, بات میں بڑی کر رہا ہوں. اب اس مثال کو آپ بھول جائیں, لیکن اتنا ذہن میں رکھیں, نظام پاک کو پاک پتن کی گلیوں میں گھومنے والے کتے کے رنگ والا کتا دلی میں نظر آئے تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے. اس مثال کو بھلا دینا. سمجھنے کے لیے ایک بات یاد رکھنا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے, تمہیں تمہارے کلمے کا واسطہ, تمہارے مسلمان ہونے کا واسطہ, میری خطابت کو سائڈ پہ رکھ دو. ذرا اپنے ایمان سے پوچھ کے بتاؤ, حسین میں رنگ کس کا تھا؟ حسن میں رنگ کس کا تھا؟ اونچی آواز سے بولو, یہ کس کی تصویر ہے؟ لاموں کا نامی, جسموں کا جسمی, علی نے کون تھا؟ فاطمہ محمدہ کو اور سیدہ زہرا میں کون تھا؟ سنیوں میں کسی اور کو نہیں دے رہا, میں اہل نسبت اہل سنت کو کہہ رہا ہوں. آگ لگا دو یزید کے جراثیم کو, انہیں کہو مر تو سکتے ہیں, ان کو کیسے بلا دے جن میں محمد ہے. اے میرے بچوں نے, پھر جڑا تسی ڈھلے ہو جاندے ہو نا, ایتھوں رہ جاندے ہو. اے میرے بچوں نے, اے میرے بچوں نے, تے میں انہاں نے ویچا. لو یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کو اپنے علمی صداقت کا واسطہ, اور جتنے سید ہیں ان کو سیادت کا واسطہ, اور جتنے مشائخ ہیں ان کو اپنے شیخ ہونے کا واسطہ. میرا یہ جملہ دھیان سے سننا, اور نسبت لوگوں, جب یہ حضور میں سے ہیں اور حضور ان میں ہیں تو اسی بات سے سمجھ جاؤ نا, نہ پلیدوں کا تعلق محمد سے ہو سکتا ہے, نہ آل محمد سے ہو سکتا ہے. شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی, آپ کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. امام مناوی نے اس پر تبصرہ کیا کہ کیوں مکھی نہیں بیٹھتی تھی. مکھی جو گند شند پہ بیٹھتی ہے, نہ کپڑوں پہ نہ لباس پہ. کہتے ہیں وراثت من جدہ المصطفیٰ, مکھی کو پتا تھا میں ہوں گندی, نہ جس میں محمد پہ بیٹھنا ہے نہ محمد کے وارثوں پہ بیٹھنا ہے. غوث نبی کا وارث ہے اور حسوس ہے. اونچی آواز سے بولو تو بہت بڑی بات نہیں ہوتی, بہاری کھانا رہے اونچی بولو. غوث پاک وارث ہے, حسن حسین وارث نہیں ہے. مجھے یہ بات کہنے دیجیے, کمینے محمد ہے, نہ محمد دے میرے لگنے, نہ محمد دے والا دے میرے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور میں سادہ سے مفہوم عرض کر کے آگے گزر جاؤں گا, میں تشریحات میں نہیں جاتا. اللہ کہتا ہے اللہ چاہتا ہے, اللہ کا ارادہ ہے, اور جو اللہ کا ارادہ ہے وہ پورا ہی ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی برائی, پلیدی, میل کچیل کو دور رکھے. میں کرے ترجمہ کر دیتا ہوں, رکھے سے کوئی مرے نہ, دور کرے. یہ کرے کہا ہے نا, تو میں نے کہا ارادہ بھی تو ازلی ہے. اللہ نے ہر قسم کی پلیدی کو کہا ہے آل محمد کے قریب. اچھا تسی نہیں جانا کبو توڑا چلان ہویا تو میں چھڑاواں گا. اللہ نے ہر قسم کی پلیدی کو کہا ہے آل محمد کے قریب. اے جڑے تسی چپ ہو نا, تسی چپ والے کھاتے ہو.
تے جڑے بولو گے یہ آپ دے کھاتے پکو گے. میں کہنا چپ والے بھی چپ نہ رہو, بولو. اللہ نے کہا ہر قسم کی پلیدی نبی کی اہل بیت کے قریب, اہل بیت کے قریب. اے ہن جتنے تسی بیٹھے ہو نا اے اہل بیت نو منن والے جذباتی, اللہ دا واسطہ جے میں تواڈے پیراں تے ہاتھ رکھن نو تیار ہاں. رب پلیتاں نو روکدا ہے نیڑے نہیں جانا, تانوں کی موت پئی ہے بھی سارے منن. چلو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, رب نے ہر قسم کی پلیتی کو اہل بیت سے دور کیا ہے. پلیتی دور ہے تو پلید بھی دور ہے. اونچی آواز میں بولو. تسی ہن پلیتاں نو آکھو اہل بیت دے قریب ہو تو آکھن کہ کس طرح ہوئی ہے, ساڈی مجبوری ہے. جو تانوں آکھن تسی دور ہو تو تسی آکھو کس طرح ہوئی ہے, ساڈی بھی مجبوری ہے. انہاں کو مجبوری کی ہے, میں کہ مجبوری ہے رب پلیتاں نو محمد دے گھرانے میں میرے نہیں آنے دا تے پاکاں نو محمد دے گھرانے میں دور نہیں آنے دا. ایک باری سارے مل کے سبحان اللہ آکھو گا. ایسے ٹے جالو تسی بھی نار رل جاؤ. اللہ تانوں ہور اونچا کرے, کھمبے تے چڑھو. ہن سارے رل کے آکھو اونچی آواز نال. ایک باری ہاتھوں کو سارے کو پتہ چلے اہل بیت نال پیار پاکاں دا کام ہے, پلیداں دا کام, پلیداں دا کام, پلیداں دا کام, پلیداں دا کام. حسن حسن کوئی پلید نہیں کر سکتا, حسین حسین کوئی پلید نہیں کر سکتا, سیدہ سیدہ کوئی پلید نہیں کر سکتا, علی علی کوئی پلید نہیں کر سکتا. اہل بیت دی طہارت دے شاعر اکبر. میں چاہتا ہے وہاں جڑا وڈا مجمع ہے نا, اے نعرہ ایڈا وڈا کٹھے ہو کے لاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان صحابہ, نعرہ حیدری, عظمت و شان خاتون جنت, عظمت و شان بنات رسول, عظمت و شان امہات المومنین, عظمت و شان امام حسن مجتبی. تو شیر بن کے نعرہ لگا دے حسینیہ 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 حسینیہ. اور غریب نواز اجمیری نے کمال نہیں کر دی دین است حسین. تو انہوں بول گیا میں نہیں بولا, انہیں کہا دین ہی حسین ہے. الطاف شاہ صاحب دیکھنا, میرا آگے بڑھنا بھی دیکھنا, پیچھے پلٹنا بھی دیکھنا. انہیں کہا تو سیدہ سیدہ کیوں کرتا ہے؟ میں کہ میرا پیر ہے غریب نواز. انہیں آکھیا میرا دین حسین ہے, حسین آکھیا میری ماں فاطمہ ہے. اچھی آواز نہ بول جو بول سکے. کئی حیا ہوتے ہیں لوگ تے اپنے پیر کے گھر کے بارے میں شرم سے آنکھیں اونچی نہیں کرتے. یہ بھی نہ دیکھا کہ زہرا شہزادی کس کی ہے. میں نے اگلے دن بھی کہا تھا, آج بھی علماء کی میٹنگ ہے اور ویسے بھی لائیو دور جا رہا ہوتا ہے, جلسہ اتنا بڑا, پیر صاحب تشریف فرما ہے. جب بھی سیدہ پاک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی میرے آقا کھڑے ہو جاتے. جب بھی حاضر ہوتی میرے آقا کھڑے ہو جاتے. ٹھیک ہے سرکار بے شک کھڑے ہوں, تسی سبحان اللہ بھی نہ آخنا, سرکار کھڑے ہو جاتے. میں ذرا تھوڑا جہاں لطف لین لگا, میں تے ہوں اتنا پڑھیا لکھیا نہیں. اے جڑے حساب شساب کر دیں ہر ٹائم ترازو پھڑے آتے. ابو بکر کو گھٹا نہ دینا, علی کو بڑھا نہ دینا. میں کہ چبل دا پترا تیرے تو خود ٹرن دا وال نہیں آندا تے تول دا کنہاں نوں ہے. بندے دے پتر بنو. میں تو انہوں سنیت دساں, اے ویکھو اگر قرآن ہوتا میں سر پر قرآن رکھتا. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, میں اہل سنت کی صف میں اسے دیکھنا برداشت نہیں کرتا سنی ہو اور نبی کے صحابہ کا ادب نہ کرے. چیمپئن نہ بن تو
تیری تقریر نے متاثر نہیں کرنا. نبی جس کو پہلو میں سلائے وہ بھی کوئی بندہ ہے جسے محمد کی اس ہمسائیگی کا حیا بھی نہ آئے. ہم نوکر ہیں صدیق پاک کے. اے دیکھیں ادھر دیکھیں, میں بات آگے بعد میں کروں گا. ادھر ہاتھ کھڑا کریں اور یہاں ہاتھ لائیں, دونوں ہاتھ یہاں رکھیں, اور میں ایک جملہ کہوں گا, آپ سب نے کہنا ہے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو, سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو, سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو. ہمارے تو حضرت دل دکھے ہوئے ہیں. کلمے کے نام پر ملنے والے ملک میں صدیق اکبر کے بارے میں یہ جملے. میرے نبی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں, کہتے تو ہوں گے آقا یہ بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور جب کسی نے یہ کہا ہوگا کہ حضور کی بیٹیاں 4 نہیں ہیں, تو ان 3 بیٹیوں نے حضور کی بارگاہ میں کس طرح گزارش کی ہوگی. اور جب کوئی امہات المومنین کے بارے میں گھٹیا رویہ اختیار کرے, میں چونکہ چاہتا ہوں محرم امن سے گزرے, پاکستان میں بدامنی کی آگ نہ لگے, میں محترم عمران خان صاحب کو کہتا ہوں ریاست مدینہ تو آپ سے نہ بن سکی, اس ریاست میں مدینے والوں کا احترام ہی کروا لیں. یہ حکومت ہمیشہ نہیں ہوتی. اگر آپ کو محسوس نہیں ہوتا تو کبھی پیار سے زرداری سے پوچھ لیں حکومت کتنے دن ہوتی ہے, اور کبھی چپکے سے فون نواز شریف صاحب کو کر لیں کہ اترنے کے بعد کیا کیا بیماریاں لگتی ہیں. آپ کو مجھے نہیں پتا 5 شہر نے کتنا, مجھے اس سے نہیں غرض, میں صرف اتنا کہتا ہوں اس چھوٹے سے تخت کی خاطر اس نبی سے بگاڑ کے تخت سے نہ اترنا کہ جس کی لنگر شفاعت کے بغیر نجات ہی نہیں ہوگی. میں گالیاں دیے بغیر, کسی کو کچھ کہے بغیر, ہاتھ جوڑ کر اپنے ملک پاکستان کے حکمرانوں کو کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں کلمے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں گستاخ صحابہ, گستاخ اہل بیت, گستاخ سیدہ کائنات, گستاخ امہات المومنین کے لیے آئین میں جو سزا درج ہے وہ سزا دی ہے. جو مطالبے میں میرے ساتھ ہیں وہ ہاتھ ہے. ہم سے کسی کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی. اب میں ذرا پلٹوں اپنے عنوان کی طرف. آپ کو تو یاد ہے میں کیا کہہ رہا تھا, دین اصل حسین. آپ اس طرح بولتے ہیں مجھے تقریر بھول جاتی ہے. دین اصل حسین. لوگ میں بڑے دعوے سے یہ مان کہہ رہا ہوں کسی مکتب فکر میں حسین کو ماننے کا یہ انداز آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. یہ غریب نواب میری سلطان اور ہند ہیں جو نبی کے نائب بن کے مشرکوں کو مومن بنانے کے لیے تشریف لائے تھے. انہوں نے یہ پیغام دیا مومن وہی رہے گا جس کا دین حسین ہوگا. اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. اور یہ آپ لفظ لکھتے ہیں نا شہید اعظم, تو ممکن ہے آپ کی محبت ہے, کئیوں کو محبت ہوتی ہو. شہید اعظم تو حضرت امیر حمزہ نہیں ہے. میں کہا امیر حمزہ کو باہر کے بندے ہیں. مجھے پتا ہے وہ حسین پاک کے کیا لگتے ہیں, گھر میں پھڈے نا پاک, وہ بھی سید الشہداء ہے, تو آپ ان کو شہید اعظم کیوں لکھتے ہیں. میں اس مولوی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں اگر شہید اعظم کا لفظ تجھ سے ہضم نہیں ہوتا, سر پر قرآن رکھ کے 3 طلاقوں کی قسم اٹھا کے بتا کربلا والے کی ترابی کا بھی کوئی شہید ہوا ہے. آپ پی گئے میرے جملے کو, آپ کو یا سمجھے نہیں یا آپ کا ہاضمہ تیز ہے. میں نے کہا اس طرح بھی کوئی شہید ہوا ہے. آپ کہیں گے وہ کس طرح. میں نے کہا جو سارا دن رشتے کٹائے, لاشیں اٹھائے اور پھر خود میدان میں قتلے کے لیے آئے.
اور حضرت امام حسین علی مقام، دو چیزیں ذہن میں رکھیں، سرکار دنیا میں بعد میں تشریف لائے، چرچا پہلے تھا، سبحان اللہ، ولادت سے پہلے چرچا، اور میرا حسین کربلا میں بعد میں آیا، شہادت کا پہلے چرچا۔ اور سن لو میرا جملہ، جو جوان ہو کر جا کے شہید ہو جائے مقام اس کا بھی بڑا ہے، اور جو شہادت کے لیے مرے، ظالم آدمی ہے وہ اس پر بھی سبحان اللہ کہہ سکتا۔